अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। बेटा अपनी किताबें बंद रखें, तवज्जो मेरी तरफ हो। हमारी गुफ्तगू मुहर्रमात के बारे में है। किताबें बंद कर दें, किताबें नहीं खोलें। हमारी गुफ्तगू मुहर्रमात के बारे में है, वो चीज़ें जो हराम हैं। तो उनमें से आज भी आपको 6-7 चीज़ें बताएंगे। बेहतर तो ये था कि आप कोई कलम या कोई पेंसिल उठा लेते, मुहर्रमात पे अदद लिखते जाते तो ये अच्छा था। अब यहाँ से अदद शुरू नहीं करें, बल्कि रात जब मुबाहिसा करें तो जो पहले नंबर पे हराम था वहाँ से लेके आप नंबर लगाते आएँ। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है शुअबदा। ज़ाहिरन दाल है, मुमकिन है कुछ नुस्खों में शुअबदा ज़ाल लिखा हुआ हो। ये शुअबदा क्या है? कहते हैं ये हाथ का कमाल है। यानी कभी हाथ को यूँ हिलाता है, कभी यूँ हिलाता है, कुछ देर हिलाने के बाद इतने तेज़ी से हिलाता है आपको महसूस हो रहा होता है ये तो सांप है, आप डरने लगते हैं। कभी वो इस तरीके से हाथ को हिलाता है कि आपको महसूस होता है कि उसके हाथ में आग जल रही है, हालांकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है। तो ये शुअबदा जो है क्या है, सीखना सिखाना हराम है। उसके बाद किमार जुआ, ये भी हराम है। फिर उससे अगली बहस में कहते हैं कि जनाब जुआ के बाद जो है वो गिश हराम है। गिश क्या होता है? कोई मिलावट करके चीज़ बेचना। गिश की 2 किस्में हैं, या वो गिशे जो मुझे नज़र आती है, जो ख़रीदार को नज़र आती है, या ख़रीदार को नज़र नहीं आती। जैसे दूध में पानी मिलाना, ये मुझे आपको कुछ पता नहीं होता है तो ये भी हराम है। लेकिन जो नज़र आए, मसलन गंदुम में मिट्टी मिलाना, दाल में पत्थर मिलाना, चावलों में मसलन कोई और चीज़ मिलाना, जो नज़र वो मकरू है, वो मिलावट हराम नहीं है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास पहने, या वो चीज़ें जो मखसूस हैं औरत के साथ वो मर्द पहने, जो चीज़ें मखसूस हैं मर्द के साथ वो औरत पहने। टोपी मर्द के साथ मखसूस है वो औरत पहने, चूड़ी औरत के साथ मखसूस है वो मर्द पहने। या जनाब आजकल लिपस्टिक लगा के जो है क्या है, मर्द हजरात भी चलते हैं ताकि मेरे होंठ सुर्ख नज़र आएँ। ओ ये हराम है क्योंकि वो औरत के लिए है। तो जो औरत के जीनत के चीज़ें हैं वो मर्द इस्तेमाल करे, या जिस तरीके से औरत ख़ुद को संवारती है मर्द संवारे, तो ये हराम है। उसके बाद फिर मौलवियों के लिए भी थोड़ी सी मुसीबत पैदा करते हैं। कहते हैं कि अमवात को गुस्ल कफन देने के पैसे लेना भी हराम है। खूब, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर लेना चाहें तो फिर एक शरई तरीका उससे लेना चाहें तो ले सकते हैं। मुस्तहब्बी अमल के आप पैसे ले सकते हैं। मसलन मय्यत को आपने गुस्ल दिया, ठीक है, उसके पैसे नहीं ले सकते। उसको हनूत किया, उसके पैसे नहीं ले सकते। तो हनूत तो 7 आधा पर है ना, आधा सजदा पर। आपने उसके सीने पे थोड़ा सा काफूर लगा दिया, उसके ले सकते हैं। इसी तरीके से कफन के 3 टुकड़े वाजिब हैं। अम्मामा मर्द के लिए वाजिब नहीं है, रान पेच वाजिब नहीं है। इन मुस्तहबी उमूर पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि जनाब जो है क्या है, दफन के भी पैसे नहीं ले सकते हैं। अलबत्ता वाजिब दफन के, वाजिब दफन ये है कि मय्यत को इस तरीके से ज़मीन में छुपाया जाए कि उसकी बदबू बाहर ना आए, और उसको दरिंदे वगैरह आके कब्र से निकाल के न खा लें। लेकिन अगर आप कब्र थोड़ी ज़्यादा जो खोदते हैं तो उसके पैसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। तलकीन के पैसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। खूब, फिर फरमाते हैं कि ऐसे उमूर पर उजरत लेना जो बेफ़ायदा हैं, अक्ल के नज़दीक उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये पत्थर उठा के दिखाओ, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। भाई पत्थर उठाने से ये क्या होगा?
یا پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ جو اس قبرستان میں جائے ہم اس کو اتنا انعام دیں گے. بھائی قبرستان میں جا کے کیا کرے گا؟ یا مثلا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 5 کلو، آپ شکارپور کے ہیں تو شکارپور میں مشہور میرے خیال میں آچار تو مشہور ہے اور بھی کوئی چیز ہوگی، بھائی 5 کلو یہ چیز کھا لو تو ہم آپ کو یہ دیں گے. صحیح ثقلین توجہ آپ کی اور طرف ہے، ثقلین صاحب. تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اور زنا کے حوالے سے بھی جو ہے کیا ہے اجرت وغیرہ لینا ٹھیک نہیں ہے. قاضی صاحب جو جج صاحب ہوتا ہے اس کی رشوت لینا بھی ٹھیک نہیں ہے. آذان کی اجرت وغیرہ بھی جو ہے کیا ہے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو گئیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اس میں جو ہے کیا ہے وہ پوری توجہ کریں گے، اور اس توجہ کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے مطالعہ مباحثہ کرنا ضروری ہے. اگر مطالعہ مباحثہ آپ لوگ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی کامیابی جو ہے ذرا وہ مشکل ہو جائے گی. تو اب آپ کو عبارت کی طرف جو ہے جناب آنا ہے. عبارت کی طرف خاص توجہ کریں. آپ کی نیٹ بھی میرے خیال میں صحیح نہیں چل رہی، بار بار صحیح ثقلین تکلیف کر رہے ہیں. وَشُعْبَذَا، بیٹا یہاں پر جو ہے کیا ہے شعبذا، یہ عربی لفظ ہے، اس کو فارسی میں بولتے ہیں شعبدہ. خوب، یہ بھی حرام ہے. وہی یہ شعبدہ کیا ہے؟ الافعال العجیبۃ، عجیب قسم کے کام ہیں. المترتبۃ، جو فٹ ہوتے ہیں، علی سرعۃ الید، ہاتھ کے تیز چلانے سے، بالحرکت، ہاتھ میں آپ حرکت جو ہے کیا ہے کرتے ہیں. فیلبس، تو پھر اشتباہ ہوتا ہے، علی الحس، محسوس کرنے میں کہ بھائی یہ پتہ نہیں سانپ ہے، بچھو ہے، کیا چیز ہے. کذا رفع المصنف، کہتے ہیں یہ جو ہم نے شعبدہ کی تعریف کی ہے اس کی مصنف صاحب نے اپنی اور کتابوں میں ایسے ہی تعریف کی ہے. وَتَعْلِيمُهَا، اور شعبدہ کا سیکھنا، كَغَيْرِهَا، یہ دوسرے حرام چیزوں کی طرح ہے. من العلوم، وہ علم، والصنائع، اور وہ ہنر، المحرمت، جو حرام ہے. والقمار، جوا کھیلنا بھی حرام ہے. بالآلات المعدت لہو، ان اوزاروں کے ساتھ، ان کھلونوں کے ساتھ جو کھلونے مخصوص ہیں جوا کے لیے. حتیٰ لعب بالخاتم، بیٹا توجہ میری طرف ہو، حتیٰ کہ انگوٹھی کے ساتھ بھی کوئی کھیلتے ہیں. بھائی انگوٹھی میرے انگلی میں، جو اس کو زیادہ گھما لے اس کو اتنے پیسے دے دیں گے. وہ انگوٹھی کے ساتھ کھیلنا، یا کسی اور طریقے سے انگوٹھی کو آپ لٹوں کی طرح جو ہے کیا ہے گھماتے ہیں فرش پہ یوں، بھائی جس کی زیادہ دیر تک چلے اس کو اتنے پیسے ملیں گے. تو یہ انگوٹھی کے ساتھ کھیلنا بھی ٹھیک نہیں ہے. والجوز، جوز اخروٹ کو کہتے ہیں، کوئی اخروٹ کے ذریعے بھی جوا ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. والبیز، انڈوں کے ذریعے بھی کوئی جوا ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مثلا بیٹا توجہ میری طرف، اگر انڈے کو ایسے آپ یعنی یوں سمجھیں کہ اس کی عمودی شکل کو جس طریقے سے یہ آپ کے سامنے، یہ اس طریقے سے کر کے توڑنا چاہے کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. اگر یوں ٹیڑھا ہو گیا تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس طریقے سے حتیٰ کہ اس کے اوپر اونٹ بھی چڑھا دیں تو وہ انڈا نہیں ٹوٹتا. تو اب آپ شرط لگا دیں، اگر آپ نے ایسے کر کے انڈا توڑ دیا تو آپ کو میں اتنے انعام دوں گا. یا ممکن ہے انڈے کے ذریعے کوئی اور بھی جوا کا طریقہ ہو، تو اخروٹ کے ذریعے، انگوٹھی کے ذریعے، انڈے کے ذریعے جوا کھیلنا حرام ہے. ولا یملک، اچھا جوا کے ذریعے جو پیسے ملتے ہیں اس کی آپ مالک نہیں بن سکتے. ولا یملک یعنی وہ ملکیت میں نہیں آتے. کیا چیز؟ ما، وہ پیسے. یترتب علیہ، جو مترتب ہوتے ہیں علیہ، اس سے قمار پر. اب من الکسب، یہ ما کی وضاحت کر رہا ہے. وہ کیا چیز ہے جو آپ پر جو مترتب ہوتے، کہتے کمانا. وَإِنْ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ، کچھ لوگ چالاکی کرتے ہیں، ایک نابالغ بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ بچہ تم چلو اور جوا کھیلو، کیونکہ بالغ بچے پر تو کوئی گناہ ہے نہیں. تو اس طریقے سے کہتے ہیں اگر غیر مکلف بھی وہ کمائے تو بھی وہ ملکیت میں نہیں آئے گا.
فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى مَالِكِهِ، تو جو غیر بالغ بچے نے کمایا ہے اس کو پھر اسی مالک کی طرف وہ واپس کرنا واجب ہے جس سے کمایا ہے۔ وَلَوْ قَبَضَهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، لیکن اگر وہ پیسے مالک نے یا بڑے نے، باپ نے نہیں لیے بلکہ اس بچے نے لیے ہیں، فَالْمُخَاطَبُ بِرَدِّهِ، تو وہ شخص جس کو خطاب کیا گیا ہے کہ یہ پیسے واپس کرو، الولیو، وہ ولی ہے، کیونکہ چھوٹے بچے پر تو کوئی چیز واجب ہے نہیں کہ چھوٹا بچہ وہ چیز ادا کرے۔ فَإِنْ جُهِلَ مَالِكُهُ، اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ بچہ کس کے ساتھ کھیلا تھا، مالک مجہول ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو صُدِّقَ بِهِ، صدقہ دیا جائے گا اس جو آ کے کمائے ہوئے پیسوں کا انہو مالک کی طرف سے۔ وَلَوْ انْحَصَرَ فِي مَحْصُورِينَ، لیکن اگر مالک کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ یقین ہے کہ یہ جو لمہ ثالث کے 6 لڑکے ان میں سے کوئی ایک مالک ہے، وجب تخلص منہم، پھر واجب ہے کسی طریقے سے آپ ان سے جان چھڑا لیں، ان کے پاس جائیں، بھائی یا تو آپ بتا دیں کون میرے بچے کے ساتھ جوا کھیلا تھا، یا ایسا ہے کہ بھائی یہ جوا سے میرا بچہ پیسے کما کے لائے، آپ آپس میں کسی طریقے سے اٹھا لو، مجھے معاف کر دو۔ خوب، ولو بصلح، اگرچہ صلح ہی کیوں نہ کرے تو برحال جان چھڑانی ہے۔ والغش، غش بھی حرام ہے، بکسر الغین، غش میں غین کو کسرہ دے کے پڑھیں۔ پھر غش کی پہلی قسم الخفی، جو سامنے والے کو خریدار سے وہ مخفی ہوتی ہے، کہ شوب لبن بالماء، جیسے دودھ کو پانی کے ساتھ ملانا۔ ووضع الحریر فی البرودۃ، بیٹا جو ریشم کا کپڑا ہوتا ہے اس کی قیمت جتنا وہ بھاری ہوگا اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اور وہ بھاری کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو ٹھنڈ میں رکھیں، مثلا اے سی کے سامنے رکھیں وہ 1 کلو ہو جائے گا، دھوپ میں رکھیں تو وہی کپڑا ہے، پھر اس کے جو ہے کیا مثلا 1 چھٹانک 1 پاؤ کم ہو جائے گا۔ لیکتسب ثقلا، اس کو ٹھنڈ میں ہم رکھتے ہیں تاکہ اس میں وزن آ جائے۔ وَيُكْرَهْ بِمَا لَا يَخْفَى، اور وہ غش کرنا مکروہ ہے جو مخفی نہیں بلکہ سامنے والے کو نظر آتی ہے، کہ مسج الحنطۃ بالتراب، جیسے گندم کو مٹی کے ساتھ ملانا نظر آتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ وطبن، اور جو ہے کیا ہے جناب بھوسا، بھوسا کو گندم کے ساتھ ملانا۔ وَجَيِّدِهَا بِرَدِيئِهَا، یا آپ اچھے قسم کی گندم کو ردی قسم کی گندم کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو یہ چونکہ نظر آتا ہے حرام نہیں، مکروہ ہے۔ وَتَدْلِيسُ الْمَاشِطَةِ، بیٹا ماشطہ اس عورت کو کہتے ہیں جو دوسری عورتوں کے بال وغیرہ بناتی ہے، کہتے ہیں اگر وہ خوبصورت کرتی ہے، ٹھیک ہے، عورت کو کیسے؟ تدلیس، دھوکہ دینا، بے اظہارہا، وہ عورت ظاہر کرتی ہے، فی المرأۃ، دوسری عورت میں، محاسن، خوبصورتیاں، لیست فیہا، جو اس میں خوبصورتیاں نہیں ہیں، وہ بالکل بیچاری کالی ہے، اس نے اس کو میک اپ کر کے ایسا گورا پیش کیا ہے کہ رشتے مانگنے والا آئے گا وہ تو آنکھیں بند کر کے اس کو لے لے گا، تو یہ حرام ہے۔ من تحمیر وجہا، مثلا اس کے چہرے کو سرخ بناتی ہے، کوئی ایسی چیز لگاتی ہے۔ ووصل شعرہا، وہ بیچاری تو گنجی ہے لیکن اس کو بال ایسے اور بال لگا دیتی ہے۔ ونحوہ، ومثلہ، کہتے ہیں جیسے یہ نائی عورت کسی کو خوبصورت بنائے دھوکے کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے اگر عورت فعل المرأۃ لہ، خود عورت اپنے آپ کو بناتی ہے تدلیس کے لیے، فراڈ کے لیے، من غیر ماشطۃ، اس میں بیچ میں کوئی اور عورت نہیں ہے جو نائی کا کام کرے۔ وَلَوْ انْتَفَى تدلیس، لیکن اگر ایک عورت خود کو بنا سنوار کے بیٹھتی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی ہے، تو کما لو کانت مزوجۃ، مثلا وہ شادی شدہ عورت ہے، فلا تحریم، تو پھر یہ اس قسم کی بناوٹ حرام نہیں ہے۔ وَتَزْيِينُ كُلِّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، اور سنگار کرنا مرد کا اور عورت کا، بما، ان چیزوں کے ساتھ، یحرم علیہ، جو ان میں سے ہر ایک پر حرام ہے، کلبس رجل سوار، مثلا مرد جو ہے چوڑیاں پہنتا ہے، والخلخال، یا پائل پہنتا ہے، والثياب المختصة بها، یا مرد وہ کپڑے پہنتا ہے جو مخصوص ہیں عورت کے ساتھ عام طور پر، اور اس کے آپ برعکس کر لیں
خوب، یعنی اگر عورت اس قسم کا کام کرتی ہے تو بھی یہ جو ہے کیا ہے، حرام ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خوب، لیکن یختلف ذالک، کون سے کپڑے عورت کے ہیں کون سے مرد کے، یہ مختلف ہوتے ہیں بے اختلاف الازمان والاسقاء، زمانے کے تبدیلی کے لحاظ سے اور اسقاء یعنی علاقے کے تبدیلی کے لحاظ سے۔ ومنہ، اسی حرام سنگار سے ہے تزیینہ بالذہب، مرد خود کو سنوارے سونے کے ساتھ، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ سونا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، والحریر، یا مرد ریشم کے ساتھ خود کو سنوارے، یہ بھی حرام ہے، الا مستثنی، مگر یہ کہ جناب کچھ چیزیں جو ہے کیا ہے وہ استثناء کی گئی ہیں۔ مثلا ایک ریشم کا اتنا کپڑا ہو جس سے مرد اپنی شرمگاہ نہیں چھپا سکتا، تو وہ اٹھانا چاہے، وہ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَكَلُبْسِ الْمَرْأَةِ، اب چلتے ہیں عورت کی طرف۔ عورت پہنتی ہے ما، ایسی چیزیں یختص برجل، جو مخصوص ہیں مرد کے ساتھ، جیسے منطقہ۔ منطقہ بیٹا کیا ہے؟ یہ جو کمر پہ کپڑا باندھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے سندھ میں جب ملھ لڑتے ہیں تو کمر پہ جو کپڑا باندھتے ہیں، تو اس قسم کی عورت اگر اپنے کمر پہ کپڑا باندھے تو اس کے لیے حرام ہے۔ والعمامہ، پگڑی، یہ مرد کے ساتھ مخصوص ہے، اگر عورت پہنے تو یہ جو ہے کیا ہے وہ حرام ہے۔ والاجرت علی تغسیل الموتى، مردوں کے غسل کے پیسے لینا بھی حرام ہے۔ وتکفینہم، ان کو کفن پہنانے کے پیسے بھی لینا حرام ہے۔ وحملہم الی المغتسل، اور غسل والی جگہ کی طرف ان کو لے جانے کے پیسے لینا بھی حرام ہے۔ وإلی القبر، قبر کی طرف لے جانے والے پیسے بھی حرام ہیں۔ وحفر قبورہم، ان کے قبر کھودنے کے پیسے لینا بھی جو ہے حرام ہے۔ ودفنہم، ان کے دفن کے پیسے لینا بھی حرام ہے۔ والصلاۃ علیہم، ان پر نماز پڑھانے کے پیسے لینا بھی حرام ہے۔ وغیرہا، اور ان امور کے علاوہ دوسرے کام من الافعال الواجبۃ کفایتاً، جو واجب کفایائی ہوتے ہیں، مثلا حنوط کرنا، یا جب اس کی سانس نکل رہی ہے تو اس کے پاؤں قبلے کی طرف کرنا۔ وَلَوْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ عَلَى مَنْدُوب، کہتے ہیں اگر ان واجبات کے ساتھ آپ کوئی مستحبی کام بھی کرتے ہیں، کَتَغْسِیلِہِم، جیسے آپ میت کو غسل دیتے ہیں زیادتاً علی الواجب، واجب سے اضافی، مثلا اس کو صابن وغیرہ بھی لگاتے ہیں تاکہ اس میں صفائی ہو جائے۔ خوب، وتنظیفہم، یا مثلا اس کے جسم پر مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، آپ اس کو رگڑ کے صاف کرتے ہیں۔ ووضوءہم، یا میت کو وضو کراتے ہیں۔ وتکفینہم بالقطع المندوبۃ، میت کو مستحبی کپڑوں کے آپ جو ہے کیا ہے جناب وہ ٹکڑے کفن کے پہناتے ہیں۔ وحفر القبر زیادتاً علی الواجب، یا قبر واجب یہ ہے کہ میت کے جسم ڈھپ جائے اور اس کی بدبو وغیرہ باہر نہ آئے، اس سے زیادہ گہری قبر کھودتے ہیں۔ الجامع، وہ واجب کھودنا جو اپنے اندر رکھے ہوئے دو صفتوں کو، کون سی؟ کتم ریح و حراست الجثت، ایک اس کی بدبو باہر نہ آئے، دوسرا میت کا جسم محفوظ رہے۔ الی ان یبلغ القامہ، یہاں سے لے کے قد تک جو ہے مثلا آپ قبر کھودتے ہیں۔ وشق لحد، یا اس کو آپ لحد کھودتے ہیں تو لحد واجب نہیں ہے۔ ونقلہ الی ما یدفن فیہ، اور ایک قبرستان نزدیک ہے دوسرا دور ہے، آپ میت کو نقل کرتے ہیں جہاں دفن کیا جاتا ہے، من مکان زائد، بھائی نیچے نزدیک والے قبرستان میں جا سکتے تھے، آپ دور والے میں جاتے ہیں۔ خوب، ما لا یمکن دفن فیہ، خوب جناب ایسی جگہ آپ لے جاتے ہیں جہاں پر اس کو دفن کرنا ممکن نہیں ہے، تو لم یحرم تکسب بہ، پھر یہ کمانا ان مستحبات کے ذریعے حرام نہیں ہے۔ والاجرت علی الافعال الخالیۃ، اور اجرت لینا ایسے افعال پر جو خالی ہیں، من غرض حکمی، عقلی حکم غرض سے، کالعبث، فضول کام، جیسے ذہاب الی مکان بعید، آپ اگر فلاں قبرستان تک گئے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ اور فی ظلمت، اگر آپ اندھیرے میں بیٹھے تو ہم آپ کو یہ دیں گے۔ اور رفع صخرۃ، آپ نے یہ پتھر اٹھا لیا تو ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے۔ ونحو ذالک، اور اس قسم کے کام، مما لا یعتد بفائدتہ، کہ جن کے فائدے کو گنا نہیں جاتا عند العقلاء، عقلاء کے نزدیک، عقلاء کہتے ہیں یہ تو فضول کام ہے۔ ورش القاضی والاجرۃ علی الزنا،
ज़िना पर उजरत लेना व लवात, बेटा ज़िना मर्द औरत के बीच में होती है, लवात मर्द और मर्द के बीच में होती है। वमा शाक लहुमा, या वो काम जो इनके साथ हम शक्ल हैं, वो क्या है, औरत का औरत के साथ करना, जिसको गालिबन सहक बोलते हैं मेरे ख्याल में, और मुमकिन है सुहक भी उसको बोला जाता हो। वरुशल कादी, कादी का रुश्वत लेना भी हराम है। बेज़म में अव्वल ही व कसर ही, कहते हैं रुशा भी पढ़ सकते हैं, रिशा भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मकसूरन, इसको खींच कर नहीं पढ़ना, रुशा नहीं पढ़ना है। खूब जम ओ रुश्वतिन, ये रुशा जमा है रुश्वत की, बेहमा मुफरद में भी आप रा को दोनों हरकतें दे सकते हैं। वक़द तक़द्दम, इसकी मज़ीद वज़ाहत किताब क़ज़ा में गुज़र चुकी। वल उजरत अलल अज़ान वल इकामत, और आज़ान और इकामत के काम पर उजरत लेना भी हराम है। अला अशहरुल कौलैन, दो कौलों में से मशहूर कौल है। वला बअस बिरिज़्क़ मिन बैतुल माल, भाई मुअज़्ज़िन को भी मुँह भी है पेट भी है, वो कहाँ से खाएगा, कहते हैं बैतुल माल से खाएगा। वल फ़र्क़ु बैनहुमा, कहते हैं तनख्वाह के दरमियान और बैतुल माल से खाने के दरमियान फ़र्क क्या है। फरमाते अन्नल उजरत तफ्तकिर इला तक़दीर अल अमल, भाई जो मजदूरी देते हैं उसमें दो चीज़ों की शर्त है कि बयान की जाए। एक ये कि आपके अमल का वक्त हम मुकर्रर करें, मसलन 5 मिनट काम करें, वल एवज़, और उसके जो है एवज़ और मजदूरी भी मुय्यन की जाती है। वल मुद्दा व सीगा अल खासा, और उसमें टाइम भी मुकर्रर किया जाता है, और उस इजारे का ख़ास सीगा भी जारी किया जाता है, जो किताब इजारा में पढ़ेंगे। लेकिन जो रिज़्क़ उठाता है बैतुल माल से, मनुतुन बेनज़र अल हाकिम, वो हाकिम शरअ के एतबार से मनुत है, यानी वो जितना समझेगा आजकल ज़रूरत उतना देगा। अगर महंगाई हो गई तो मसलन 20,000 देगा, अगर चीज़ें सस्ती हो गई 10,000 देगा, तो ये तनख्वाह की तरफ मुय्यन नहीं होगा। वला फ़र्क, फरमाते कोई फ़र्क नहीं है तहरीमुल उजरत की, ये उजरत हराम है, बैन कौन मिन मुअय्यन के, कौन हा की ज़मीर उजरत की तरफ जाएगी, ये उजरत किसी मुअय्यन बंदे से हो, व मिन अहलिल बलद, या पूरे जो है क्या उस शहर वाले बंदू से ली जाए, वल महल्ला, या सिर्फ महल्ले वालों से ली जाए, वो बैतुल माल या तनख्वाह बैतुल माल से ली जाए। वला यलहको बिहा, और मुल्हक नहीं होगा इस उजरत के साथ, अक्सु मा उइद्दा लिल मुअज़्ज़िनीन, कुछ जगहों पर मुअज़्ज़िनों के लिए मसलन ख़ास चीज़ें मुअय्यन कर देते, भाई मुअज़्ज़िन साहब ये दुकान तुम्हारी है, इसमें तुम कारोबार कर सकते हो। मिन औक़ाफ़ मसालिहिल मस्जिद, मस्जिद की मसलहत के लिए जो चीज़ें वक्फ़ की गई हैं, भाई ये 2 एकड़ ज़मीन मुअज़्ज़िन तुम जाके संभालो। व इन कान मुक़द्दरन, अगरचि ये चीज़ जो मुअज़्ज़िन के लिए मुअय्यन की गई ये मुअय्यन है कि ये 2 एकड़ आपको लेने हैं। वह बाइसन अलल अज़ान, और वैसे कोई भी अज़ान नहीं देता, लेकिन 2 एकड़ की वजह से हर एक अज़ान के लिए आता है। नम ला युसाब फ़ाइलु, हाँ अलबत्ता अगर मुअज़्ज़िन इन लालचों में काम करता है तो फिर उसको सवाब नहीं मिलेगा। इल्ला मा तमहुज़िल इखलास बिह, सवाब उस वक्त मिलेगा जब तमहुज़ यानी खालिस खुलूस के साथ जो है ये अज़ान दे, का गैर ही मिनल इबादात, जैसे कि जनाब जो है क्या है और इबादत को ये शख्स खुलूस के साथ अंजाम देगा तो फिर ये शख्स सवाब कमा सकता है। वल क़ज़ा बैन अन्नास, और इसी तरीके से कज़ा यानी जो फ़ैसले करता है, कज़ावत करता है, उसके पैसे लेना भी हराम है। ले वजूब ही, इसलिए कि कज़ावत करना वाजिब है और वाजिब की उजरत लेना जायज़ नहीं है। सवाउन एहताज इलैहा अमला, चाहे ये शख्स उजरत की तरफ मोहताज हो, पेट खाली जेब खाली, या मोहताज न हो। वह सवाउन तअय्यन अलैहिल क़ज़ाउ अमला, चाहे ये कज़ावत करना इस पर वाजिब ऐनी हो, यानी इसके अलावा कोई और है ही नहीं जो कज़ावत कर सके, तो इस पर वाजिब नहीं है, या इस पर वाजिब किफ़ाई हो। वह यजूज़ रिज़्क़ु मिन बैतुल माल, अलबत्ता काजी साहब के लिए बैतुल माल से जो है क्या है रिज़्क़ उठाना, घर का ख़र्चा उठाना जायज़ है। वक़द तक़द्दम फ़िल क़ज़ा, और किताबुल क़ज़ा में गुज़र चुका अन्नहु कि ये जो काजी है मिन जुमलतिल मुर्तज़क़त मिन्हु, ये उन अफराद में से है जो रिज़्क़ उठाते हैं मिन्हु उस बैतुल माल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ तक पढ़ा, फिर कल मज़ीद मुहर्रमात पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।